اس میں مطلب ذہن بنتا نہیں ہے، کیونکہ اتنے چینلز آتے ہیں اور اس پر ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اسی کا مطلب خلاف چل ہی رہا ہوتا دوسرے چینلوں کے اوپر. تو وہ ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ بے پردگی ہے اور یہ بے پردگی بے حیائی ہے. اور جیسے آپ نے وہ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں آیت وغیرہ دی، مطلب ہم ایگری، مطلب کہ اب جو ہم آیتیں بیان کریں گے، جو روایتیں بیان کریں گے، پھر اس کے متعلق بھی وہ کلام کریں گے، وہ بہت عجیب و غریب. ماننا نہیں ہے، لا نسلمو، ہم نہیں مانتے. اب میں نہ مانوں اس کا کیا حال ہے؟ سر اس کا وہ حل ہی نہیں ہے، میں حل ہی نہیں. حل ہی نہیں ہے نا. وہ دو آدمی بحث کر رہے تھے وہ ایسے ہی سمجھانے کے لیے، تو ایک کہہ رہا تھا 2 اور 2 4، دوسرا بولا 2 اور 2 8، اور 2 اور 2 8 والا اپنی ضد پر تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم اسے شرط لگا لے 2 اور 2 8 ہوتے ہیں، 4 نہیں ہوتے. 2 اور 2 4 والے نے ہنس کر کہا کہ بے ہار جائے گا ہار، 2 اور 2 8 نہیں ہوتے، سب میرا ساتھ دیں گے. تو اس نے کہا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں ہار ہی نہیں سکتا، میں ہاروں گا کب جب کہ مانوں گا. میں نے ماننا ہی نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہی 2 اور 2 8 ہے. تو اب یہی پوزیشن ہے کہ جو بالکل یعنی کہ عقل کے اندھے جو ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور اگر قرآن نے جس کو پردہ قرار دیا ہے جان بوجھ کر اسی پردے سے یعنی کہ اپنی اختلاف، دیکھو ایک تو پردے کی کسی خاص نوعیت سے اختلاف کرنا جس پر کوئی نص نہ ہو، اور جس پر نص ہے قرآن پاک نے جس کو پردہ قرار دیا ہے اسی پردے پر قیل و قال کرنا اور اس میں بھولیں نکالنا، اس کا انکار کرنا، یہ تو پھر کفر ہے. تو ہم تو بات مسلمانوں سے کر رہے ہیں نا، کافروں سے تو کر ہی نہیں رہے نا کہ مسلمانوں کا یہ پردہ ہے، مسلمانوں کے لیے 4 اور 4 چادر اور 4 دیواری ہے مسلمان عورتوں کے لیے. تو قرآن نے جو ہم کو سکھایا یہ ہے. تو اس لیے جو مسلمان ہے میں نہیں سمجھتا وہ ہم سے اختلاف کرے. اختلاف کرے تو وہ ذرا قرآن حدیث کی دلیل لائے گا کہاں سے؟ یہ جو آج کل بے پردگی ہے اس کو شریعت کا لبادہ کون اڑا سکتا ہے؟ اس لیے بے پردگی بے حیائی بھی ہے. پردے میں رہ کر بھی بے حیائی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے. پردہ بہترین محافظ تو ہے حیا کا، لیکن کافی نہیں ہے. اپنے دل کو بھی دماغ کو بھی سب کو مطلب ہے کہ وہ حیا کے سانچے میں ڈالنا ہوگا. ہاں البتہ جو بے پردہ ہے وہ اندر شروع کہ ہے ہی بے حیا، جبھی تو بے پردہ ہے. کہ عورت کا زیور جو ہے وہ حیا ہے، تو جب پردہ اتر گیا تو وہ حیا جاتی رہی. جس میں حیا ہوگی وہ کبھی بے پردگی کر ہی نہیں سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. جواب چل رہا تھا باپا وہ کہے گا یو کے سے جو سوال ہوا تھا، ایک تو خواب میں زیارت کے حوالے چلا جہاں سے یہ موضوع. ہاں پھر وہ کوئی پیر صاحب پر ان کا یہ تھا کہ اب کیا پہچان ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. پھر وہ ان کو کسی کا ایسا واقعہ ہو کہ گاڑی کے اندر بیٹھا تھا اور کسی کی انہوں نے برائی کی، تو کہا یار یہ تو غیبت کر رہا ہے، تو یہ تو نیک لوگوں کا کام نہیں ہے. تو یوں کر کے تو آپ سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا پہچان ہوتی ہے کہ میں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، مطلب کئی لوگوں کو ایسا مجھے محسوس ہوا. ہاں وہ سمجھ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک پہچان نہیں سکتا. اب جیسے کہ انہوں نے مثال دی کہ وہ میں ایک شخصیت کے ساتھ تھا اور اس نے وہ برائیاں شروع کی دوسروں کی. اب وہ پوری بات تو اپنے سامنے نہیں ہے نا، برائیاں کیا برائیاں کی، واقعی برائیاں تھیں بھی یا نہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہے کہ اگر کوئی علل اعلان اس میں کوئی ایسی برائی ہے اور اس کو اگر اس نے پیچھے سے بیان کی ان پیر صاحب نے، تو ان پیر صاحب کا دامن پاک ہے. پھر اب وہ غیبت نہیں ہے کہ ایک آدمی خود ہی جب اس نے پردہ اٹھا لیا تو اس کا پردہ نہیں ہے جو علل اعلان برائی کرے. اچھا دوسرے یہ کہ عین ممکن ہے کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ اظہار افسوس کے لیے کہہ رہے ہوں. تو اگر کوئی اظہار افسوس کے لیے کسی برائی کا تذکرہ کیا تب بھی یہ وہ غیبت نہیں ہے.
یا اس نے اس کو بچانے کے لیے کہا کہ دیکھو حالات بہت خراب ہیں اور اس کے پاس مت جانا، اس کے پاس مت جانا، کہ یہ وہ اس طرح کے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ امر بالمعروف کر رہا ہو یا نہی عن المنکر کر رہا ہو، برائی سے روک رہا ہو، تو اس لیے وہ کسی کی بات کے بارے میں 99 پہلو یوں سمجھ لو کہ اگر برائی کی طرف بھی جا رہے ہیں اور ایک آدھ پہلو بھی اچھائی کی طرف جا رہا ہے تو اسی کو اختیار کرے، حسن ظن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ ایک دم سے کسی عالم یا صحیح مسلمان جو ہوتا ہے اس کی کسی بات کو ایک دم سے پکڑ کے اس کا رد نہ کر دے، کیونکہ اپنے کو اتنی معلومات بھی تو نہیں ہے نا۔ اب انہوں نے کسوٹی پوچھی ہے تو میں کیا کسوٹی بتاؤں؟ کسوٹی تو اس صورت میں ہو نا کہ خود اپنی حالت کیا ہے۔ اب یہ سائل محترم، اب محترم بھی رہے یا نہیں رہے وہ خود طے کر لیں کہ انہوں نے جن صاحب نے آپ سے یہ گفتگو کی کار میں چپکے سے، ان کا نام لے لے کر آپ نے کس کس کو تذکرہ کیا ہوگا، یہ غور کر لیں۔ انہیں مدنی چینل پر تو آپ نے نام نہیں لیا، بڑی احتیاط فرمائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے دوسروں کے سامنے تذکرہ کیا، میں ایک عام نیچر بتا رہا ہوں کہ لوگ عام بولتے یار یہ پیر بنا بیٹا میرے کو یوں بول رہا تھا، پتا چلا میرے کو یوں بول رہا تھا، تو یوں کر کے اس پیر صاحب کو آپ نے کتنوں کے سامنے ڈیگریڈ کر دیا ہے، اگر کر دیا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ پیر صاحب ہی کو اللہ پوچھے گا، آپ کو نہیں پوچھے گا، مجھے نہیں پوچھے گا کیا؟ تو اس لیے محترم اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، کسی مسلمان کے بارے میں بس حسن ظن کا پہلو ہم ڈھونڈنے کی عادت رکھیں کہ حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت، مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا عمدہ عبادت میں سے ہے۔ مومن کے بارے میں نیک گمان قائم، اچھا گمان۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بخاری شریف میں یہ قصہ موجود ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے چوری نہیں کی؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً رجوع کر لیا، یعنی اس طرح رجوع فرمایا کہ اچھا تو میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا، یعنی دیکھا ہے آنکھوں سے کہ چوری کر رہے ہیں، پھر بھی اس مسلمان نے انکار کر دیا، قسم کھا لی، تو آپ نے بولا کہ وہ میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ اب یہ ہم کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں۔ ہم تو تھوڑا مطلب اپنے دماغ میں آیا، اپنا دماغ کیا ہے، اپنے کو 5 کلمے آتے نہیں ہیں، نماز کے ارکان معلوم نہیں ہے، جنازے کی دعا آتی نہیں ہے، ایمان مفصل مجمل، تو ابھی سوال ہوگا یہ کیا ہوتا ہے؟ اب جس کو یہ بھی نہیں پتا ایمان مفصل ایمان مجمل کیا ہوتا ہے، تو اب وہ ہر ایک کا مطلب ہے کہ لیبورٹری ٹیسٹ کرے کہ وہ مطلب شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ تو بھائی شریعت پہلے ہم سیکھیں تو صحیح، پھر پتہ چلے کہ اگلا پابند ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک انگلی ہم کسی کی طرف اٹھاتے ہیں نا، 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں۔ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان حسن ظن کا جام پی لیں اور ہر مسلمان کے افعال میں ہم اچھے پہلو تلاش کرنا شروع کر دیں نا، تو میرے خیال میں ہمارا معاشرہ جو مدنی معاشرہ بن جائے۔ ان بدگمانیوں نے ہمارے گھر گھر کو مطلب میدان جنگ بنا رکھا ہے۔ ماں بیٹی کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے، شوہر بیوی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، بیوی شوہر کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے، بھائی بھائی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے، دوست کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے پھر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میرے کو لگتا ہے کہ یہ یوں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ یوں ہے۔ اس طرح ہم لوگ جو ہے نا، اس طرح کر کر کے ہم نے اپنے معاشرے کو بالکل توپ کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا، برباد کر دیا اپنے آپ کو، ہم نے اپنے ہاتھوں مطلب تباہ ہو گئے اور خود کردارہ علاج نیست۔ ہم بولتے ہیں ہم میں اتحاد ہو جائے ہماری صفوں میں اور ہم مطلب ایک اور نیک بن جائیں، لیکن ہم اپنے کلاڑے لے کر رات دن اپنے پیروں پر مار رہے ہیں۔ کسی کو تو ہم اچھا کہیں یار،
कोई तो अच्छा हो। हम ही अच्छे हैं, बाकी हमारे